بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کی معروضات پہ آپ کو امریکہ سے آنے والی دو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ذکر ہو جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں سے ایک عجیب و غریب فیصلہ سامنے آیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ نے منگل اور جمعرات کے دن جیل میں عمران خان کی ملاقاتیں بحال کرنے کا فیصلہ دیا، اور ساتھ ہی حکم سنایا ہے کہ عمران خان سے مل کر آنے والے پارٹی رہنما جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے۔ سماعت کے دوران سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے وکیل نے کہا کہ جب ان کی میٹنگ کراتے ہیں تو یہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، جیل سے باہر آ کر سیاسی بیان بازی کرتے ہیں۔ اور سیاسی بیان بازی، میں حیران ہوں کہ جب لوگ ایک سیاسی لیڈر سے ملاقات کر کے آئیں گے، اس کی خیر خیریت کی اطلاع دیں گے، باہر آ کر اس کے بارے میں بات کریں گے، تو آبویسلی وہ سیاست دان سے جب ملاقات ہوگی تو وہ سیاسی گفتگو ہی ہوگی نا۔ کوئی عمران خان کھاد کی ایجنسی تو نہیں چلاتے کہ جو باہر آ کے وہ کھاد کے ریٹ بتائیں گے وہ کلا۔ اور اس پر جب یہ بات ہوئی تو اس پر قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جیل ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کی ضرورت کیا ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب سوال ہے۔ یہ ملاقات کر کے چلے جائیں اور ان سے ہم انڈرٹیکنگ لے لیتے ہیں کہ جیل ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہ کریں۔ کیا خوف ہے، خدا کی قسم ہے، پورے نظام پر، پوری ریاست پر عمران خان کے لفظوں کا کتنا خوف ہے۔ عمران خان کا خوف تو چھوڑیں، عمران خان کی گفتگو کا سحر اور خوف کتنا ہے کہ اس کا کوئی ایک لفظ باہر نہ آ جائے۔ اس پر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کو یقین دہانی کرا دی کہ جی جیل کے باہر ہم میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، اور میں حیران ہوں کہ عدالتیں کس طرح کے فیصلے دے رہی ہیں۔ عدالتیں جو دنیا بھر میں عام طور پہ نہیں، لازماً شخصی آزادیوں کی ضامن ہوا کرتی ہیں، وہ یہاں خود آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کا فیصلہ دے رہی ہیں کہ جی باہر جا کے نہیں بتانا کیا بات ہوئی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، مطلب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کیسے غیر آئینی اقدام ہو سکتا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی والے تو چلے مجبور ہے کہ وہ ان کے پاس 2 آپشنز تھیں اور 2 میں سے انہوں نے جو بہتر آپشن لگی اس کو انہوں نے آپٹ کر لیا۔ وہ اپنے قائد سے ملنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ مجبوری میں مفاہمت کر رہے ہیں، لیکن عدالتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا ٹاک پر تو پابندی لگا دی ہے، مگر جو سرکار اس وقت سرکاری جو بھونپو ہیں، بلکہ صحافتی ٹاؤٹ جو ہیں، وہ ٹی وی اسکرینز پر آ کے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے جو اول فول بکنے لگتے ہیں، انہیں کون روکے گا؟ یا تو ان پر پابندی لگا دینا کہ جی کوئی بات نہ کریں۔ اگر پی ٹی آئی رہنما عمران خان سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس نہ بھی کریں، فرض کریں، یہ باتیں صرف اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی شیئر کرنا شروع کر دیں، تو نیوز کانفرنس نہ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا اس کے بعد عدالت یہ حکم دے گی کہ اب سوشل میڈیا نے عمران خان کا بیان چلایا یا ان کے حوالے سے کوئی بات کی تو عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگ جائے گی؟ اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے کہ ہواؤں میں گرا لگانے کی کوششیں نہ کریں، بہت بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اوندے منہ گرتی ہے۔ ایسے عدالتی فیصلے جو ہیں مذاق بنتے ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ جیل تو صرف جیل کے اندر کے معاملات کا ذمہ دار ہے نا، جیل سے باہر کیا ہوگا یا کیا ہو رہا ہے اس کا کسٹوڈین وہ کیسے بن گیا؟ منصف کیوں مطلب جابر حکمرانوں کے اعلیٰ کار بنتے جا رہے ہیں؟ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان تو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں نا۔ حیرانی تو جسٹس ارباب طاہر صاحب کے پر ہے مجھے کہ وہ بھی بینچ میں موجود تھے اور اس کھلی ناانصافی پہ وہ بھی خاموش رہے۔ اب جسٹس ارباب طاہر بھی خط لکھنے والے 6 دلیر ججز میں شامل تھے۔ لوگ سوال کرنے لگے ہیں کہ کیا ایک اور بہادر جج نے عصر کے وقت روزہ توڑ لیا ہے خدا نخواستہ۔ عدالت کے اس یک طرفہ فیصلے کو ماننے اور انڈرٹیکنگ دینے پر سلمان اکرم راجہ پر پارٹی کے اندر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے، اور جو بلا جواز تنقید ہے میری رائے میں، بلا جواز، جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ کارکن خود فیصلہ کریں کہ ان کے لیے پریس کانفرنس زیادہ ضروری ہے یا اپنے قائد سے ملاقات۔ انہوں نے کہا کہ وہ جیل کے باہر بات نہیں کریں گے،
تو کسی اور جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیں گے, کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ملاقات کا احوال بیان کر دیں گے. تو ناظرین, مجھے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے اخلاص میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نظر نہیں آتی. جنہوں نے جیل کے باہر پریس کانفرنس پر پابندی لگائی ہے وہ اس پابندی کے باوجود مطمئن نہیں ہوں گے. آپ خود دیکھ لیجئے گا, یہ میری ذاتی رائے ہے. وہ کسی اور بہانے عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دیں گے. وہ کہہ دیں گے کہ جی وہ فلاں وکیل نے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے پابندی لگا دی ہے, یا کوئی نیا بہانہ یا سیکورٹی تھریٹ دوبارہ کہہ دیں گے. انہوں نے ان ملاقاتوں کا سلسلہ کاٹنا ہے, جو مرضی ہو جائے. اچھا ناظرین, اسلام آباد ایک بار پھر پس پردہ مذاکرات کا مرکز بنا ہوا ہے. ذمہ دار ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی قیادت مذاکرات میں شریک ہے. مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. اور میری پھر وہی معروضات ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا میڈیا سیل کوئی گول گپوں کی ریڑھی نہیں ہے حضور والا جو کھینچ کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے کے جائے. میں بار بار یہی کہوں گا, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ قوم کی آواز ہے, وہ قوم کے 80% لوگوں کے دلوں کی آواز ہے. اس پر نہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے نہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. جو مرضی کر کے دیکھ لیں, گرفتار چند یوٹیوبرز کو کر لیں گے, مزید کو کر لیں گے, ظلم ڈھالیں گے, پیکا کر لیں گے, فیکا کر لیں گے, جو مرضی کرتے جائیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. صرف اس فنومینا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں بہت اخلاص کے ساتھ سرکار کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس سارے فنومینا کو سمجھ جائے نا تو پھر وہ یہ سوشل میڈیا کی رٹ لگانا چھوڑ دیں گے. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور ان کا سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت پر تنقید بند کر دیں تو تحریک انصاف کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس بارے میں نجم سیٹھی صاحب نے گزشتہ روز کہا ہے کہ عمران خان کا سوشل میڈیا اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 3 سے 4 ماہ کے لیے مکمل خاموش ہو جائے تو عمران خان کے حق میں 1 سال میں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ سیٹھی صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان مذاکرات کو علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہے ہیں. گنڈا پور کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ پہلے مرحلے میں بشرا بی بی کی رہائی ہو اور اس کے بعد عمران خان کو رہا کرایا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے گزشتہ 6-7 ماہ سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور 3rd ٹیئر لیڈرشپ کو لگایا گیا. دوسری طرف پی ٹی آئی قیادت کا کہنا یہ ہے کہ فی الحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ عید کے بعد متوقع آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان کو پیرول پر رہا کر شرکت کی اجازت دی جائے. عمران خان کی پیرول پر رہائی کے معاملے پر کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سرکار تاحال یکسو نہیں ہے. ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کر کے سیدھا اگر ہم آل پارٹیز کانفرنس میں بٹھا دیں گے جہاں میڈیا بھی موجود ہوگا, اس موقع پہ عمران خان کی زبان کو کون روکے گا, یعنی کلمہ حق کو کون روکے گا. اگر وہ کھل کر ہر بات کہنے کو آ گئے تو موجودہ رجیم کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی, وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گی. یعنی عمران خان کی پیرول پر رہائی کے لیے اس بات کی ضمانت مانگی جا رہی ہے کہ وہ رہائی کے بعد سرکار کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی وہ بات کریں گے وہ سرکار کے لیے تو شرمندگی کا باعث ہی ہوگا. تو دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو منہ پر ٹیپ لگا کر وہاں پہ بٹھایا جائے گا. ناظرین, یہ تو وہ خبریں ہیں جن پر اقتدار کے ایوانوں میں بات ہو رہی ہے. اس پر اگر آپ میرا تبصرہ چاہیں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنی مشروط رہائی کو کسی صورت نہیں مانیں گے, وہ پیرول پہ رہائی بھی نہیں مانیں گے. ایسی رہائی جس کے بارے میں ڈیل کا تاثر ہو کہ عمران خان وہ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. جو لوگ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کے وہ اپنے لوگ بھی کچھ شامل ہیں, انہیں صرف یہ بتانا ہے کہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے پی ٹی آئی بحیثیت جماعت آج وجود رکھتی ہے. جب پی ٹی آئی سے نشان چھین لیا گیا تو اسی سوشل میڈیا نے گاجر مولی, ریڈیو, چارپائی جیسے نشان لوگوں کے ذہن میں نقش کر دیے تھے. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا محاذ پر اگر سرنڈر کر دیا تو پھر ان کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اچھا ناظرین, 23 مارچ کے موقع پر اعزازات کی ریوڑیاں جس طرح اپنے اپنوں میں بانٹی گئی تو بہت سارے جو ہے لوگوں کی مختلف آراء ہیں, میں بوجہ ان کا ذکر نہیں کر رہا. وہیں ایک ایسی مثال بھی ذہن میں آ گئی چند روز پہلے کہ لوگوں کی عظمت جو ہے وہ اعزاز سے زیادہ ان کے کردار میں ہوتی ہے. چند روز پہلے ہی پاکستانی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے
فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فن تعمیر کے شعبے کا سب سے بڑا عالمی ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس ایوارڈ کے ساتھ انہیں 2,80,00,000 روپے بھی ملنے تھے۔ اور یاسمین لوری کا کہنا یہ تھا کہ میرا ضمیر یہ ایوارڈ قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ جو عالم دین بادشاہوں کی چوکھٹ پر نظر آئیں تو ان کے ایمان مشکوک سمجھے جائیں۔ عصر حاضر میں جو صحافی حکمرانوں کے محلات میں نظر آتے ہیں ان کی صحافت مشکوک اور کردار مذموم سمجھا جائے۔ جو بھی تمغے بانٹے گئے، خیر تو میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا، لوہے کا بھاری ہلکا جو مجرموں یا دیوانوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ گردن نہ اٹھا سکیں، ان تمغوں کی مثال ایسی ہے۔ جب ایوارڈز کی منڈی ناظرین لگائی دی گئی تھی تو پھر کئی عظیم ہستیاں ان اعزازات سے محروم کیوں رکھی گئیں؟ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عدت کا کیس بنانے والے خاور مانیکا کو کیوں بھلا دیا گیا؟ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں عدت پر کیس بنانے کا اعزاز جو ہے صرف خاور مانیکا کو حاصل ہوا تھا، تو ان کو بھی اعزاز سے محروم رکھا گیا۔ پھر جج ہمایوں دلاور، جج محمد بشیر، جج سکندر ذوالقرنین، جج ناصر جاوید رانا کی خدمات بھی بلا دی گئی۔ افسوس ہوتا ہے عدالت اور قانون کے شعبے میں صحافت جیسی خدمات انجام دینے والوں کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ جس طرح صحافیوں کو نوازا گیا، لیکن یہ عدلیہ کو کیوں نوازا نہیں گیا؟ میرا یہ سوال ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی تو مجھے اس بات پہ ہوئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نشان یا کسی امتیاز یا کسی ستارے یا کسی ہلال کے قابل کیوں نہیں سمجھا گیا؟ موجودہ نظام کی مضبوطی کے لیے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ قومی تاریخ میں کوئی آج تک دوسرا منصف نہیں کر سکا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی بات مجھے اس بات پہ ہوئی ہے کہ سکندر سلطان راجہ کو بھی کسی ایوارڈ کے قابل نہیں سمجھا گیا، حالانکہ وہ موجودہ حکمرانوں کے محسن اعظم ہیں۔ جس طرح انہوں نے 17 سیٹیں جیتنے والوں کی حکومت بنوائی، وہ پاکستان ہی نہیں معلوم انسانی تاریخ کا انوکھا ترین واقعہ ہے۔ سکندر سلطان راجہ کی خدمات کے سامنے میرا خیال ہے کہ ایک ایوارڈ نہیں، ایک تمغہ بھی جو ہے وہ ناکافی ہے۔ ایسی خدمات پر تو انہیں سونے اور چاندی میں تولنا چاہیے، ان کو اتنے زیادہ ایوارڈ دینے چاہیے تھے کہ وہ ٹرالی پر لاد کر لے کے جاتے اتنے ایوارڈ۔ اچھا ناظرین، وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری، مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری، یہ سب نعرے بازی ہے ناظرین۔ حقیقت کیا ہے وہ کل پوری قوم نے دیکھ لی، جب ملک کے صدر اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر آصف زرداری صاحب سے اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھنا محال ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ملک کے صدر اپنے اوسان میں نہیں ہیں۔ شاید ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں انسان کو مکمل آرام کی ضرورت ہوتی ہے، مگر کیا کریں کہ عہدے اور حاکمیت کا شوق اتنا برا ہے کہ جیتے جی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور ناظرین، میں اکثر و بیشتر اسی بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ جو ہے وہ بے تحاشا پروٹوکول اور اختیارات کا بیجا ارتکاز ہے۔ جو عہدوں سے چمٹے رہنے کی خواہش یا لالچ دل میں پنجے گاڑ دیتے، باقاعدہ پنجے گاڑ لیتی ہے یہ لالچ، پھر زرداری صاحب جیسی حالت ہوتی ہے۔ جس طرح کل وہ بطور صدر مملکت تقریر فرما رہے تھے، اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو کبھی پوری قوم کی نظر میں تماشا نہ بنتا۔ آصف زرداری سے پہلے بھی ممنون حسین اور رفیق تارڑ جیسے صدور نے بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے کی کوئی شان نہیں بڑھائی تھی، مگر صدارت کا عہدہ ملک کے لیے نہیں، آصف زرداری صاحب کے لیے بھی ایک بوجھ بن چکا ہے۔ کل کے خطاب نے آصف زرداری کی سیاسی عظمت کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ ایسا سیاستدان جو تقریر کے فن سے ہی ناواقف ہو، ان کی سیاست پھلتے پھولتے کم ہی دیکھی گئی ہے، اور اگر کوئی سیاستدان لکھی ہوئی تقریر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ تمام ہی مطلب ختم سمجھے اوپر۔ اور آصف زرداری کی گزشتہ روز کی تقریر نے ان کا جو شکستہ انداز تھا وہ میرا خیال بلاول کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں تھا۔ اچھا ناظرین، امریکہ سے آنے والی جو اہم 2 خبریں آپ کو پہنچانا مقصود ہے، پہلے ان کا ذکر ہو جائے۔
ناظرین، زلمے خلیل زاد جن کا پچھلے 2 ویلاگز میں مسلسل ذکر کر رہا ہوں، ناظرین ان کے بارے میں ایک آپ کو بہت ہی اہم خبر دینے جا رہا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک بل پیش کردہ بل اس وقت صدر ٹرمپ کی ٹیبل پر ہے۔ اس بل کو C7 کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس میں 7 سینٹرل ایشین سٹیٹس کا ذکر ہے، ان کے بارے میں پالیسی وضع کی گئی ہے۔ اس میں ان سینٹرل ایشین سٹیٹس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے متعلق بھی پالیسی دی گئی ہے، اور زلمے خلیل زاد جو پالیسی پاکستان کے بارے میں دیں گے یا پاکستانی حکمرانوں کے بارے میں دیں گے، میرا خیال ہے کہ ان کی پچھلے 2-4 ٹویٹس ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ صدر ٹرمپ کی ٹیبل پہ صرف ان کے دستخط کا منتظر جو بل ہے وہ کس قسم کا ہوگا اور پاکستانی حکمرانوں کے لیے وہ کس نوعیت کی خبریں لے کے آئے گا۔ اور وہ بل ہے، اس میں افغانستان کا بھی تفصیل سے ذکر ہے، پاک افغان ریلیشنز کا بھی تفصیل سے ذکر ہے، اور اس بل کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری مسلسل یہ بات پاکستانی حکمران جو ہے اس بات پہ بغلے بچا رہے ہیں کہ کہاں گیا وہ جو ولسن کا بل جو ولسن نے پیش کرنا تھا۔ تو ناظرین، اس ضمن میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ولسن نے 30 دن کی مہلت دی تھی، ہر قیمت پہ وہ بل جو ولسن کی طرف سے گزشتہ روز اس بات کا اندیا دیا گیا ہے کہ ہر قیمت پہ وہ بل جو ہے وہ اپریل میں ٹیبل کر دیا جائے گا۔ میں اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ولسن نے گزشتہ روز یہ اندیا دیا ہے کہ جس بل کے لیے انہوں نے 30 دن کی مہلت دی تھی وہ بل ہر قیمت پہ اپریل میں ٹیبل کر دیا جائے گا۔ اب ناظرین، ایک اس حوالے سے تیسری خبر بھی ہے، لیکن وہ میں تصدیق کے بعد اگلے 1-2 روز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وہ خبر جو ہے وہ ان 2 خبروں سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ناظرین، حالات بتا رہے ہیں کہ رجیم چینج کے کرداروں میں سے سب سے بڑی وکٹ گرنے والی ہے۔ 1 سے زیادہ ذرائع اب تصدیق کر رہے ہیں کہ محسن نقوی کی بطور وزیر داخلہ واپسی اب ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے۔ محسن نقوی جن کے بارے میں کبھی کہا گیا ہے کہ وہ سخت علیل ہے، کبھی بتایا گیا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ محسن نقوی لاہور میں اپنے من پسند دوستوں اور صحافیوں کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کر رہے، لاہور میں موجود صحافیوں سے کے علاوہ۔ گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ صحافی نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے کہ محسن نقوی اب وزارت داخلہ کی بجائے کوئی اور وزارت چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ محسن نقوی صاحب کو سخت ناپسند کرنے لگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ کی جو وزراء ہیں وہ موقع بموقع محسن نقوی صاحب پہ طنز کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اور محسن نقوی اس صورتحال سے خاصے چڑے ہوئے ہیں۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی نے گزشتہ ہفتوں میں 2 بار حمزہ شہباز سے ملاقات کی ہے، اور میڈم وزیر اعلیٰ کو ان ملاقاتوں کا پتہ چل گیا ہوا ہے، اور وہ ان ملاقاتوں پر بہت ناخوش ہے۔ ان کا خیال ہے کہ محسن نقوی شریف خاندان میں بھی نقب لگانا چاہتی ہیں۔ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے، ان کا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اب شریف خاندان کے اندر بھی نقب لگانا چاہتے ہیں۔ میڈم وزیر اعلیٰ کو یہ بھی شکوہ ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی میں تعینات بعض اعلیٰ افسران محسن نقوی صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور اندر کی خبریں محسن نقوی صاحب کو پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی حکمت عملی پر عمل درآمد نہیں کر پاتی۔ یہی اعتراض میڈم وزیر اعلیٰ کو پنجاب پولیس کے ایک اعلیٰ افسر سے بھی ہے۔ محسن نقوی کے قریبی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ بارش کے بعد قذافی اسٹیڈیم کی ٹپکتی چھت والی خبر اور ویڈیوز کو بھی پنجاب حکومت میں شامل بعض وزراء نے خوب ہوا دی ہے۔ اب کوشش ہو رہی ہے کہ اسٹیڈیمز کی تعمیر میں گھپلوں کے معاملے پر انکوائری بھی کروائی جائے۔ محسن نقوی کا خیال یہ ہے کہ ان تمام کوششوں کے پیچھے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا ہاتھ ہے۔ بہرحال حکمرانوں کے درمیان
درمیان سرد جنگ ناظرین اب آلموسٹ کھلی جنگ میں بدلنے جا رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے پہلے محسن نقوی کام آئیں گے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ساحر لدھیانوی کے 2 اشعار سن لیں آپ۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ اس ڈھنگ پر زور تو یہ ڈھنگ ہی سہی، اس ڈھنگ پر زور تو یہ ڈھنگ ہی سہی، پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی، پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔